السلام علیکم، میں ہوں غزل شاہ اور آپ سب کو 8ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو پتہ ہے روز ویڈیو بنتا ہے، تو آج ہم بات کریں گے اسباب جب نہ ہوں تو پھر توکل اللہ پر کتنا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ نے ان کو پہلے نوازا اور پھر ان سے واپس لے لیا، اور وہ اتنا پریشان ہوئے کہ کئی لوگوں نے بزنس میں اپنا جو ہے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، کئی لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، کچھ لوگوں نے خودکشیاں کر لی۔ بہت سارے مسائل ایسے دنیا میں ہم نے دیکھے بھی سنے بھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راہ میں چل رہے ہوتے ہیں تو چلتے چلتے ہم سے کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں یا کچھ ایسے جانے انجانے میں کام ہو جاتے ہیں جو میرے رب کو پسند نہیں آتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب نوازتا ہے تو اللہ ہمیں آزماتا بھی ہے۔ دونوں صورتیں جو ہے نظر آ جاتی ہیں۔ جب آزمایا جاتا ہے تب بھی نظر آتا ہے کہ اللہ نے، کیونکہ انسان کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی یا کوتاہی، اور کسی کو پتہ نہ ہو لیکن خود کو ضرور پتہ ہوتا ہے کہ میری کیا غلطی ہے، میری کیا کوتاہی ہے، کیا میں نے ایسا عمل کر دیا ہے کہ کیونکہ جس کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے نا، اس کو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے کچھ لوگ تو جو ہیں کہتے ہیں نا کہ فلانے کو رزق ملا، ایتے اوقات تو ہی بار ہو گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس کو نوازا، یہ کتنا عاجز ہو گیا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دو صورتوں میں جن کو جو ہے آزمایا جاتا ہے وہ انسان الگ ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی کسی غلطی کے وجہ سے پکڑا جاتا ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، وہ انسان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ اللہ سے اگر آپ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کر بیٹھے ہیں اور آپ سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کیونکہ پیسے کا خمار بہت ہوتا ہے، امیری ہر کسی کو راس نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے میں سب کو دیتا ہوں، اور اللہ نے کچھ لوگ چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کو وہ عطا کرتا ہے اور پھر ان سے چھین بھی لیتا ہے۔ اب دو صورتیں میں نے بتائی ہیں کہ یا تو کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا عطا کیا ہے اور یہ اب میں اسے چھین کے دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے، یا کیا میرا اتنا ہی شکر گزار رہے گا یہ جتنا اب ہے۔ کیونکہ جب لوگوں کو ملتا ہے تو وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے سارے کام بگڑنے لگ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے اور انسان گھبرا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، میں نے تو کچھ ایسا عمل نہیں کیا تھا، یا میں نے ایسا کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یا میرا دل تو جو تھا نرم تھا، میرا دل تو لوگوں کی محبت میں تھا کہ میں احساس مند تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ نے کوئی برا عمل نہیں کیا یا کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر یہ سوچ لیں کہ اللہ نے آپ کی آزمائش کی ہے، جیسے کہ ہمارے جو انبیاء کرام ہیں ان کی ہے، اولیاء کرام ہیں ان کی ہے، نبیوں کی اللہ نے آزمائش کی جن کا اتنا ایمان پختہ تھا کہ اللہ معاف کرے ہم تو اس قابل ہے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کی آزمائش کی جا سکتی ہے کہ مچھلی کے منہ میں ایسا گھپ اندھیرا جہاں پر کبھی انسان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں باہر نکل آؤں گا، اور اللہ نے اسباب پیدا کیے نا، آزمائش لی نا، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ان کی آزمائش ہوئی نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، آزمائش ہوئی نا۔ بہت سارے ایسے جو نبی ہیں، جو ہے انبیاء کرام ہیں، ان سے آزمائش اللہ نے لی، تو اللہ اپنے پیاروں سے دے کے آزمائش بھی لیتا ہے۔ تو اذان کا وقت بھی ہو گیا، میرا روزہ میں پہلے ہی رکھ چکی ہوں، تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ اور یہ اللہ سے یقین جو آپ کا کامل ہوتا ہے نا، اللہ پہ یہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ سے دیکھیں، دونوں چیزیں محسوس کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے اپنے لیے رزق مانگے، اللہ پھر عطا کر دے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہ کیا، اگر کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں تو ہر چیز جو ہے، ہر چیز، ہر اللہ کہتا ہے مانگو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان پایا، لعنت ہو اس پر جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو یہ بخشش کا مہینہ ہے، بخشش مانگے، میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے، جتنے مسلمان ہیں، جتنے دنیا میں لوگ ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور میرے لیے بھی آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔